السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج 15 مئی 2026 جمعہ کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹ لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ بغیر رجسٹریشن کے چلنے والے مدارس غیر قانونی، تفصیلی جانچ کے بعد مدرسوں کو دینی ہوگی رجسٹریشن فیس۔ اتراکھنڈ حکومت کا نیا ضابطہ۔ اتراکھنڈ کے مدارس میں چلنے والی سرگرمیوں کی تفصیلی جانچ کا حکم دینے کے بعد ریاستی حکومت نے مدارس کے سلسلے میں ایک اور سخت فیصلہ لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کی صدارت میں منعقد کابینہ میٹنگ میں مدارس کی منظوری اور رجسٹریشن سے متعلق نئی دستور العمل کو منظوری دی گئی ہے۔ اس نئے نظام کے تحت اب ریاست کے سبھی مدارس کو سرکاری منظوری حاصل کرنے اور رجسٹریشن کرانے کے لیے مقررہ فیس جمع کرنا لازمی ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے اس فیصلے کا مقصد ریاست میں چل رہے مدارس کے طریقہ کار کو شفاف اور منظم بنانا ہے۔ حکومتی حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ طویل عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کئی مدرسے بغیر واضح رجسٹریشن اور نگرانی کے چل رہے تھے۔ ایسے حالات میں حکومت نے ان اداروں کو ایک ریگولیٹر فریم ورک میں لانے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ نئی دستور العمل کے مطابق مدارس کو اب مقررہ عمل کے تحت درخواست کرنا ہوگی۔ رجسٹریشن کے لیے فیس جمع کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی تعلیمی سرگرمیوں، اساتذہ کی معلومات، طلباء کی تعداد اور بنیادی سہولات سے متعلق پوری معلومات حکومت کو دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ ادارے کم از کم ضروری معیارات پورے کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت نے واضح کیا ہے کہ بغیر رجسٹریشن چلنے والا کوئی بھی مدرسہ غیر قانونی مانا جائے گا۔ وہیں دوسری جانب بڑی تکلیف دہ خبر، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی، امت مسلمہ کے دلوں پر حملہ۔ شدت پسند ایتمار بن گویر کا اسرائیلی پرچم لہراتے ہوئے قبلہ اول پر اشتعال انگیز دھاوا، ہزاروں صہیونیوں کی ناپاک جھنڈے کے ساتھ ریلی۔ قبلہ اول مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام اور انبیاء کرام کی سرزمین مسجد اقصیٰ ایک بار پھر صہیونی جارحیت اور اشتعال انگیزی کا نشانہ بن گئی۔ قابض اسرائیلی حکومت کے انتہا پسند وزیر برائے قومی سلامتی ایتمار بن گویر نے اسرائیلی پرچم لہراتے ہوئے مسجد اقصیٰ کے احاطے میں دھاوا بول دیا، جبکہ دوسری جانب ہزاروں یہودی آباد کاروں نے مقبوضہ بیت المقدس میں اشتعال انگیز پرچم ریلی نکال کر نہ صرف فلسطینی عوام بلکہ پوری امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کر دیا ہے۔ قابض اسرائیلی افواج کی سخت سیکورٹی میں نکالی گئی اس ریلی میں انتہا پسند وزیر خزانہ بزیل لیل سموٹریچ، متعدد ارکان کنیسٹ، متشدد ربی اور دائیں بازو کے شدت پسند گروہ شریک تھے۔ آباد کار اسرائیلی پرچم لہرا رہے تھے اور عربوں کی موت جیسے نسل پرستانہ نعرے لگا رہے تھے۔ کئی بینرز پر مسجد اقصیٰ کی جگہ نام و نہاد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے اشتعال انگیز پیغامات درج تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق ریلی کے دوران فلسطینی شہریوں، صحافیوں اور دکانداروں کو ہراساں کیا گیا، ان پر تھوکا گیا اور انہیں زبردستی راستوں سے ہٹایا گیا۔ باب العمود اور قدیم شہر کی گلیاں مکمل فوجی چھاؤنی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اسرائیلی سنائپرز تاریخی فصیلوں پر تعینات تھے، جبکہ فلسطینیوں کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی تھی۔ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی، امت مسلمہ کے دلوں پر حملہ۔ مسجد اقصیٰ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے ایمان، تاریخ اور عقیدے کا حصہ ہے۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور یہی مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ اس مقدس مقام کی بے حرمتی دراصل 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات پر حملہ تصور کی جا رہی ہے۔ انتہا پسند ایتمار بن گویر کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں وہ مسجد اقصیٰ کی احاطے میں اسرائیلی پرچم لہراتے، تالیاں بجاتے اور شدت پسندوں کے ساتھ رقص کرتے دکھائی دے رہا ہے، جبکہ پس منظر میں قبۃ الصخرہ نمایاں ہے۔ بن گویر نے اشتعال انگیز بیان دیتے ہوئے کہا کہ آج پہلے سے کہیں زیادہ اقصیٰ ہمارے قبضے میں ہے۔ القدس گورنری کے مطابق صرف ایک دن میں 1412 آباد کاروں نے مسجد اقصیٰ کے صحنوں میں دھاوا بولا، جبکہ نمازیوں پر سخت پابندیاں عائد ہیں۔ 60 سال سے کم عمر مردوں اور 50 سال سے کم عمر خواتین کو داخلے سے روک دیا گیا۔ مسجد کے دروازوں پر نمازیوں کو دھکے دیے گئے اور بعض مقامات پر تشدد بھی کیا گیا۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اپنے شدید رد عمل میں کہا کہ اسرائیلی جارحیت اور مسجد اقصیٰ پر مسلسل دھاوے القدس کی اسلامی شناخت مٹانے کی ناکام کوشش ہے۔ حماس نے واضح کیا کہ القدس ہمیشہ فلسطینی، عرب اور اسلامی رہے گا، چاہے قابض اسرائیلی اپنی سفاکیت میں کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے۔ حماس کے بیان میں کہا گیا کہ اقصیٰ مسلمانوں کی ایمان، تاریخ اور وابستگی کی علامت ہے، اور صہیونی اقدامات فلسطینی عوام کے حوصلے کو توڑنے کے بجائے ان میں مزاحمت اور استقامت کا جذبہ مزید بڑھا رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی پرچم لہرانے اور اشتعال انگیز کارروائیوں پر سعودی عرب نے بھی سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ مملکت نے مقبوضہ بیت المقدس اور مقدس
مقدس مقامات کی تاریخی و قانونی حیثیت کو متاثر کرنے والی کسی بھی کارروائی کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ سعودی عرب نے واضح کیا کہ ایسے اقدامات نہ صرف مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتے ہیں بلکہ پورے خطے میں کشیدگی اور بدامنی کو بڑھا سکتے ہیں۔ بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ اسرائیل کو فوری طور پر ان غیر قانونی اور اشتعال انگیز اقدامات سے روکا جائے۔ مسجد اقصیٰ اسلامی تاریخ کا وہ مقدس باب ہے جس سے مسلمانوں کی روحانی وابستگی صدیوں پر محیط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو برکت والی زمین قرار دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تمام انبیاء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ ایسے مقدس مقام کی مسلسل بے حرمتی امت مسلمہ کے لیے شدید اذیت اور تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔ عالم اسلام میں یہ احساس تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اگر مسجد اقصیٰ کے تقدس کے تحفظ کے لیے مؤثر اور متحد آواز بلند نہ کی گئی تو قابض اسرائیل اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو مزید آگے بڑھا سکتا ہے۔ مسلمان عوام سوشل میڈیا، اجتماعات اور دعاؤں کے ذریعے قبلہ اول کے تحفظ کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور عالمی طاقتوں سے فوری مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔